السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے کلاس رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا، قرآن کی تفسیر کا اصول کہ قرآن کو ہم پہلے قرآن سے سمجھیں، صحیح احادیث سے سمجھیں، پھر صحابہ اکرام کے قول اور عمل سے سمجھیں، اور اس پر ویسا سمجھیں، ویسا ایمان لائیں جیسے صحابہ اکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایمان لایا، عمل کیا. ویسا ہمیں ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے، اور اسی منہج پر ہمیں سمجھنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے. ابراہیم علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ، ان چنے ہوئے انبیاءوں میں سے جو 5 ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے خلیل بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں، اور قرآن سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل ہیں. تو اب یہاں سے مریم علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے، اور کچھ انبیاءوں کا اور کچھ نبیوں کا واقعہ یہاں سے شروع ہوگا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے. إِنَّهُ كَانَ، بے شک وہ تھے، صدیقا نبیہ، صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے. 2 صفت ایک ساتھ یہاں پر لائی گئی. صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدق سے ہے، سچائی سے ہے. اور تفسیر السادی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1577 فرماتے ہیں صدیق بہت راست باز شخص کو کہتے ہیں، پس وہ اپنے قول، فعل اور احوال میں سچا ہے. سچا ہونے کے ساتھ ساتھ ہر اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہے جس کی تصدیق اس کو حکم دیا جاتا ہے. یعنی اسلام کی ہر بات کی، اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی کی ہر بات کی وہ تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ خوبی ان کے دل کے اندر گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے. مطلب دین جو ہے، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، اللہ کی وحی ان کے دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہے اور اس پر اثر انداز ہوتی ہے. مطلب ان کی زندگی کے اندر اس کے اثرات نظر آتے ہیں. نیز یقین اور کامل عمل صالح کا معجب ہوتا ہے. یعنی یقین اور عمل صالح کا ایک مجسمہ یا ایک جیتی جاگتی تصویر ہوا کرتی ہے صدیق. صدیق ایک بڑا مقام ہے. جیسے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا کہ نبیین، صدیقین و شہداء و صالحین. تو سب سے پہلے نبی کا ذکر کیا، پھر صدیق کا، پھر شہداء کا. تو پتہ چلا کہ صدیق کے بعد شہداء کا نمبر ہے، اور شہداء کے بعد صالحین کا نمبر ہے. تو صدیق النبیہ، سچے نبی تھے. یہاں پر اللہ رب العزت نے صدیق کہا
اور اس بات کو منکرین حدیث پکڑ کر کے اور یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھو حدیث غلط ہوتی ہے اور حدیث کے اندر اختلاف ہے اور حدیث کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی، اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، اور اس میں اختلاف ہے ہم اس لیے بھی نہیں مانیں گے، جبکہ حدیث کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہر اس چیز کی جو قرآن کے اندر بیان فرما دیا اس کی حفاظت کی گارنٹی بھی لی۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں 30 جگہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت یہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کا حکم ہے، تو قیامت تک رسول کی اطاعت باقی رہے گی۔ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت نہ ہوئی تو پھر قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے حدیث کی حفاظت کی بھی انتظام کیا اور حدیث کی بھی حفاظت کیا ہے۔ لیکن اس بات کو وہ لے کر کے کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث جو ہے وہ غلط ہے، اور حضرت ابو ہریرہ پہ یہ زیادہ ان کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کتاب بخاری شریف کی کتاب الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم صدیق تھے۔ تو گویا کہ قرآن کے خلاف یہ حدیث جا رہی ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، جبکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ بخاری کی پوری حدیثیں صحیح ہے، مسلم کی پوری حدیثیں صحیح ہیں۔ یہ اس کو سمجھ نہیں سکے اور اپنے موقوف کو صحیح کرنے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ان منکرین حدیث جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے بہت جاننے والے ہیں، قرآن کا خوب علم رکھنے والے ہیں اور اس سے عمل کرنے والے ہیں، یہ صرف ان کا دعویٰ ہے، نہ انہیں اس کا علم ہے نہ عمل ہے۔ دونوں چیز کو ثابت کروں گا میں۔ علم نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں خود اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ ابراہیم نے جب گاؤں والے ان کے پاس آ گئے کہ چلو میلے میں چلتے ہیں، تو ابراہیم نے کیا کہا؟ میری طبیعت خراب ہے۔ اس جھوٹ کو، اگر یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ صدیقیت میں آڑ بن رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے کلام کے اندر بھی کلام ہو جائے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اگر جس بیس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث جھوٹی ہے، اس بیس پہ قرآن کی اس آیت کو کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ۔ جب اللہ نے خود کہا کہ جب ابراہیم کے پاس وہ آئے کہ چلو گاؤں میں چلتے ہیں، میلے میں چلتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرا، جب کلہاڑی سے توڑ پھوڑ دیا باطل معبود کو اور بڑے کے اوپر کلہاڑی کو یا جو مارنے کی چیز تھی، جو ہتھیار تھا، اس کو رکھ دیا اور لوگ آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑے نے مارا ہوگا، یہ بڑے نے مارا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے اور صرف میری عبادت کی جائے۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے، جبکہ یہ دونوں جھوٹ نہیں ہے۔ کیسے جھوٹ نہیں ہے؟ اور جھوٹ بھی ہے تو صدیقیت میں آڑ نہیں بن سکتا۔ جیسے جب کسی کی موت ہونے لگے تو اس وقت جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو جب جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جائے گا تو وہ جھوٹا صدیقیت پہ، سچائی پہ، کسی کے صدق کے اوپر وہ حاوی نہیں ہو سکتا، یعنی صدیق کو متاثر نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایمان کو بچانے یا ایمان کی دعوت دینے کے لیے آپ نے کہا، اور اس نقطے کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ طبیعت خراب تو بہت دور کی بات ہے، انبیاء جب اپنی قوم کو شرک اور بدعت پر دیکھتی ہے تو انبیاء کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ طبیعت خراب بہت دور کی بات۔ اللہ نے کہا کہ یا رسول، کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے اگر وہ اس کلام پر ایمان نہیں لائیں گے؟ تو سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں۔
کہ اس کلام پر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھ کر کے واقعی ان کی طبیعت جو تھی وہ ناساز تھی. اور دوسرا، یہ عقل کے دروازے کو کھولنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی جبکہ وہ یہ جانتے تھے. اچھا، پہلی بات کا اور میں دوسرا جواب دیتا ہوں. جو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اس کو یہ ذکر نہیں کرتے، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم جاؤ میلے میں تمہارے باطل معبودوں کو دیکھتا ہوں. چیلنج کیا تھا کہ تم سب چلے جاؤ اور میں ان سے نپٹتا ہوں. اس لیے جب وہ لوٹ کر کے آئے تو سب سے پہلے اپنے عبادت خانے میں گئے اور جیسے ہی دیکھا کہ ہمارے معبودوں کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے اور بڑے کے اوپر اس ہتھیار کو رکھ دیا گیا ہے تو فوراً وہ چیخ اٹھے اور کہا کہ یہ کام ابراہیم کا ہے، کیونکہ اسی نے وہی ہمارے معبودوں کو جو ہے باطل کہتا ہے، جھوٹا کہتا ہے، اور وہی اسی نے یہ عمل کیا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں دھمکی بھی دی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے آیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے نہیں، یہ بڑے نے مارا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل اور دماغ کے اس دروازوں کو کھولنا تھا، ان عقل کو کھولنا تھا. اور انہوں نے خود کہا، اس بات کو انہوں نے خود تسلیم کیا کہ یہ مارتا نہیں ہے، یہ اپنی حفاظت نہیں کرتے، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں. تو ابراہیم نے کہا میں بھی تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں. تو ان کو سمجھانے کے لیے اس انداز میں بات کہی گئی تھی جو بظاہر جھوٹ لگ رہی ہے لیکن جھوٹ نہیں. جیسے اگزامپل کے طور پر میں کسی عبادت خانے سے نکلوں، کسی مزار سے، اور میرا دوست سامنے کھڑا ہوا، میں اس کو جا کر کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی میری بات ہوئی ہے بابا صاحب سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دوست کو سمجھاؤ، میں حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوں، میں اولاد نہیں دے سکتا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسے قرآن سناؤ اور اس کو توحید سمجھاؤ. اگر میں آ کر کے اپنے دوست سے ایسا کہوں گا تو وہ کیا کہے گا؟ تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، فالتو بات کرتے ہو. کوئی وہ بات کرتے ہیں کیا؟ وہ کوئی سنتے ہیں کیا؟ تو بھائی میں بھی تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سنتے نہیں، وہ بات نہیں کرتے، انہیں کوئی خبر نہیں، وہ آرام فرما رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں سے، وہ اللہ رب العزت کا جو حق ہے وہ نہیں لے سکتا، کوئی نہیں لے سکتا. اللہ رب العزت سننے والا ہے، اللہ رب العزت دینے والا ہے، اس سے دعا کرنا ہے. تو اس انداز میں ان کو سمجھائے تھے انہوں نے. اور یہاں پہ یہ حدیث کے اندر بھی وہی بات ہے جو قرآن کے اندر ہے. اگر آپ حدیث کو جھوٹا کہیں گے تو نعوذ باللہ پھر قرآن کو کیا کہیں گے؟ کہ قرآن ایک جگہ صدیق کہتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ ابراہیم نے ایسا کہا. یہ ان کو سمجھ میں بات نہیں آئی. قرآن کے کا علم حاصل کرنے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کا کیا علم ہے؟ اور عمل کی بات کرتے ہیں. اب عمل کو سنیا، اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں 30 جگہ بیان فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کو رسول کی اطاعت کی ضرورت نہیں، یعنی ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں. تو حدیث کو بغیر جانے، بغیر سمجھے، بغیر عمل کیے آپ قرآن پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، کیسے پڑھنا ہے؟ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، کیسے دینا ہے؟ حج کرنے کا حکم دیا، کیسے کرنا ہے؟ کسی نے چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹ دینا ہے، کس کی چوری کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ کیا بچے نے کسی چیز، کوئی چاکلیٹ چرا لیا، اٹھا لیا تو کیا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے؟ کتنی چوری پہ کاٹا جائے گا؟ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ کون کاٹے گا؟ گورنمنٹ کاٹے گی کہ کوئی بھی آدمی کاٹ دے گا؟ یہ ساری باتیں کون بتائے گا؟ تو قرآن اجمالاً مکمل ہے، تفصیل نہیں. تفصیل کے لیے تو ہمیں حدیث کا سہارا لینا ہی ہوگا. اگر اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو کیوں صاحب قرآن نازل ہوتے؟ کیوں صاحب قرآن آتے؟ پہلے صاحب قرآن کو اللہ نے پہنچایا، پھر قرآن کو نازل کیا اور تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ اس کو بہت اچھی طریقے سے وقت اور مناسبت کو دیکھتے ہوئے بات کو سمجھائی جائے. چلیے، یہ ایک اشکال تھا جس کا ازالہ کیا گیا منکرین حدیث کی طرف سے. ایک بات اور سمجھ لیں، یہ گناہ والا جھوٹ نہیں ہے. اس جھوٹ سے صدیقیت میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے کہ جان بچانے کے لیے یا ایمان، جان بچانا زیادہ ضروری، ایمان بچانا زیادہ ضروری.
ایمان بچانے کے لیے یا ایمان کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات کہی تھی وہ دونوں تینوں اپنی جگہ میں بالکل صحیح تھی. آدم ذات کی اولاد کے حساب سے ہم سب آپس میں بھائی بہن ہیں, بہن بھائی ہیں. اور دوسری طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ جو مجھے میری طبیعت خراب ہے, تو وہاں پہ انہوں نے چیلنج بھی کیا تھا کہ مجھے چھوڑو اور میں ان کو دیکھتا ہوں. اور جو بڑے کو انہوں نے توڑ کر کے چھوٹے بتوں کو توڑ کے بڑوں کے سامنے جو اپنے تلوار کو یا جو بھی چیز تھی اس کو رکھا تھا, کلہاڑی وغیرہ کو, تو وہ ان کو سمجھانے کے لیے تھا کہ یہ سنتے دیکھتے یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, یہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے. آگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے. انہ کان صدیقا نبیا, وہ صدیق تھے اور نبی تھے. اذ قال, اور جب اس نے اپنے باپ سے کہا. اب دیکھیے دعوت کا کام یہاں سے صدیق کا یعنی ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے, اور دعوت کے کام کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور کس چیز سے ہوتی ہے. دونوں نقطے یہاں پر ہیں. دعوت کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے اور سب سے عزیز سے ہوتا ہے. جیسے سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کیا اور سب سے عزیز سے کیا, یعنی حضرت خدیجہ سے دعوت کام کا آغاز کیا, اور پھر اس کے بعد اپنے دوستوں میں ابو بکر صدیق سے کو دعوت دیا, اور بچوں میں اپنے ہی گھر میں حضرت علی رہتے تھے ان کو آپ نے دعوت دیا, اور آپ کے غلام کو دعوت دیا. تو بات جو شروع ہوتی ہے جب ہم دعوت کا کام شروع کریں گے تو جو سب سے زیادہ عزیز ہے, جو ہم کو سمجھتا ہے, ہم وہاں پہ بات کو شروع کریں گے. جب اس نے اپنے باپ کو سے کہا اے ابا جان تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تیری کچھ کام آئے. اے میرے باپ, بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا, لہذا تو میری اتباع کر, میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا. توحید اور رسالت دونوں کی دعوت ہوئی, اور یہاں پہ توحید کی دعوت نہیں دی, نفی کی دعوت دی. اس بات توحید ہے اور نفی شرک ہے. تو شرک کو سمجھایا آپ نے. توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ کی معرفت کرانی ہوتی ہے, اور شرک کی حقیقت کو بتانے کے لیے باطل معبود کی معرفت کرانی ہوتی ہے. باطل معبود کی معرفت یعنی باطل معبود کو کی وضاحت کرنی ہوتی ہے, اس کی حقیقت کو کھولنا ہوتا ہے. باطل معبود کی حقیقت کو کھولنا, اس طریقے سے شرک کو سمجھایا جاتا ہے. تو یہاں پر نفی ہوئی, یعنی توحید کو نہیں سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے. پہلے لا الہ الا اللہ, لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, الا اللہ مگر اللہ. تو پہلے شرک کو آپ نے سمجھایا, اور شرک کو سمجھانے کے لیے باطل معبود کی حقیقت کو کھولنا ہوتا ہے. تو جو جھوٹا معبود ہے, جس کو آزر نے, جس کو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنے ہاتھ سے تراش کر کے اس کی عبادت کرتے تھے, اس کی حقیقت کو ابراہیم علیہ السلام نے کھولا. پھر سے دیکھیں کس انداز میں کھولتے ہیں, کس انداز میں اس کی حقیقت بتاتے ہیں. جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ, اے میرے ابا جان, آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو سنے, وہ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں. وہ جو بت ہے آپ کی بات نہیں سنتا, نہ وہ دیکھتا ہے. آنکھ آپ نے بنا ضرور دی ہے لیکن وہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے, اور نہ تیرے کچھ کام آتی ہے, نہ یہ تیرے حاجت روا ہے, نہ تیرے مشکل کشا ہے, نہ کوئی اچھا کر سکتے نہ برا کر سکتے. ایک بچہ اپنے والد سے کتنی محبت کرتا ہے, اور اس محبت کے انداز میں اپنے والد کو یہ بات رکھ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اور اے میرے ابا جان, بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے. تو یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ جو علم آیا ہے اس بنیاد پر دعوت دی جا رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دعوت جو علم اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے اس کی بنیاد پر دعوت دی جاتی ہے. تو بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا, مطلب میرے پاس وحی کا علم آتا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. اس لیے میں اس بات کو بتا رہا ہوں. یہاں سے ایک بہت اہم نقطہ, جب آپ کسی بڑے کو دعوت دیتے ہیں, یعنی اپنے شوہر کو دعوت دیں, اپنے والد کو دعوت دیں,
اپنے ماں کو یا دادا یا دادی کو یا بڑے بھائی کو، تو وہاں پر ایک بات آتی ہے کہ یہ میرا چھوٹا ہے، یہ کیا بات کرے گا، یا پھر اس بات کو ہم چھوڑیں، ہم ایک ایسے آدمی کو دعوت دے رہے ہیں جس کو ہم نہیں پہچانتے اور وہ برسوں سے اپنے معبود کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا سے، تو وہ آپ کی بات کیوں مانے گا؟ آپ تو آج اس کو ملے اور وہ برسوں سے اس کی عبادت کرتے چلا رہا ہے، اس کے ماں باپ نے ان کو وہی سکھائے، داداؤں نے وہی سکھائے، تو وہ آپ کی بات کیوں مانے گا؟ اور ہمیں اپنی بات منوانا بھی نہیں۔ یہاں سے ہم کو یہ نقطہ ملا کہ ہم اس کو یہ بتائیں کہ یہ ہم اپنے طرف سے نہیں کہہ رہے، جو تمہارا پالنہار ہے اس کے طرف سے ہم یہ بات بتا رہے ہیں، جو سورج چاند زمین آسمان کا بنانے والا ہے، میں تمہارے پالنہار پر ایمان لا چکا۔ یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہے جو سورہ یاسین کی دوسرے رکوع میں اللہ نے بتایا کہ جب نجار وہاں پر پہنچے، حبیب نجار، تو انہوں نے کہا کہ میری بات تو سنو، میں تمہارے پالنہار پر ایمان لا چکا۔ تو یہاں پر ہم یہ جب اس کو سمجھائیں گے کہ آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات مانیے، میں تو خود آپ کے پالنہار پر ایمان رکھتا ہوں، اور آپ کا جو پالنہار ہے وہی میرا بھی پالنہار ہے، وہی سورج چاند زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، وہی انسان جانور اور پیڑ اور پودوں کو سب کو بنانے والا اور چلانے والا ہے، میں اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات نہیں بتا رہا، اس کی بات بتا رہا ہوں، گویا کہ آپ کو اس کی بات کو ماننا ہے، میری بات کو نہیں ماننا۔ تو اپنے دلیل سے بات کریں گے کہ ہم اس کی بات بیان کر رہے ہیں، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تو وہ سمجھے گا کہ یہ اپنی بات نہیں کر رہا، یہ کسی اور وہ بات کو سنے گا اور سمجھے گا، ورنہ اس کے باپ دادا کی بات کو کیوں چھوڑ کر کے ایک نئے انسان کی بات کو وہ مان لے گا؟ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ بات میں اپنے طرف سے والد محترم نہیں کر رہا، یہ وحی میرے اوپر آئی ہے اور اس پالنہار کی طرف سے آئی ہے جو آپ کا اور میرا اور ہم سب کا خالق اور مالک ہے، لہذا آپ میری اتباع کریں۔ یہ ہے انبیاء اور انبیاء کی اتباع، یہ اسی کو رسالت کہتے ہیں۔ میں تجھے سیدھی راہ دکھاتا ہوں، اور اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پہ چلنا یہی سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ اے میرے ابا جان، تو شیطان کی عبادت نہ کر۔ اب جس نے اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا، اس کی اتباع نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اتباع اس چیز کی نہیں ہوگی تو کسی اور چیز کی اتباع ہوگی، اور جب کسی اور چیز کی اتباع ہوگی تو یہ اتباع شیطان کی اتباع ہے۔ یا تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم شیطان کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو شیطان کے حکم کے مطابق کسی کام کو کرنا یہ شیطان کی اطاعت ہے اور اس کی عبادت ہے، اور وہی اس کی عبادت بھی کہلائے گی۔ تو اے میرے باپ، تو شیطان کی عبادت نہ کریے، آپ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریے۔ کیوں مت کریے؟ بے شک شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ آپ دیکھیں گے رحمان کا تکرار سے ذکر آیا ہے اس لوگوں کے اندر، اور ہر جگہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر کیوں، اور جہاں پر بھی جس صفت کو لے کر کے اللہ رب العزت آتا ہے تو اس حکم کے ساتھ اس صفت کا کوئی نہ کوئی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ رحمان کا جو رحم کرنے والا ہے، یعنی رحمت کی امید، رحمت سے آپ مایوس ہو جائیں گے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی جو رحم والا ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اور رحمان العرش استویٰ، اس صفت کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ رحمان وہ جو عرش پر مستوی ہوا، یعنی اس نے اپنی رحمت کی چادر میں اپنے رحمت کے اوپر ساری مخلوق کو ڈھانپ لیا۔ وہ اتنا رحمان رب، یہ اس کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ایک طرف رحمان ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہماری خدمت کے لیے اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہمیں کان، آنکھ، دل اور بے شمار نعمتیں ہم کو عطا کیا، اور اس رحمان کو چھوڑ کر کے ہم اس کے دشمن، اس رحمان کے دشمن شیطان اور ہمارا دشمن شیطان، ہم اس کی اتباع کریں، یہ کیسے مناسب ہے؟ تو بلا شبہ شیطان رحمان کا کھلا ہوا نافرمان ہے۔ بتائیے کوئی رحمان کا بھی نافرمان ہو سکتا؟ لیکن یہ شیطان ہے اور وہ انسان ہے جو اس رحمان کا جس نے اس قدر بھی رحمت کیا اس کا یہ ناشکرہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے میرے ابا جان،
بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کے طرف سے عذاب پہنچے. پھر وہی بات, میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ رحمان, اللہ اکبر. ایک حدیث مجھے یاد آئی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر کو بھی اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے تو وہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا, اس قدر رحمان. اور مومن کو بھی اس کے غضب کا پتہ چل جائے تو وہ جنت کا مطالبہ نہیں کرے گا, اس کے غضب سے بچنے کا, اس کے جہنم سے بچنے کا مطالبہ کرے گا, سوال کرے گا, کوشش کرے گا. تو اللہ اس قدر رحمان ہے, لیکن اس کی رحمت کی صفت ایک جگہ آ کر کے ختم ہو جائے گی, اور وہ کیا ہے کہ اگر تو نے شیطان کی عبادت کیا, اس کی عبادت چھوڑ کے یعنی شرک کیا, تو یہ غضب کا باعث بنے گی, یہی عذاب کا باعث بنے گی. پھر سے دیکھیں, اے میرے ابا جان, بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ جائے. مطلب رحمان ہونے کے باوجود تمہیں عذاب دے گا. جیسے آج اللہ رب العزت رحمان ہے, لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا کیا حال ہے, ایک نہیں 8 قسم کے عذاب کے اندر ملوث ہے مسلمان. کیا رحمان نہیں ہے؟ رحمان ہے, لیکن وہ شرک اور جو نافرمانیاں ہم نے اس کی دین کے اندر کی ہے, اس کی وجہ سے وہ اس قدر ناراض ہے کہ وہ رحمان ہونے کے بعد بھی اس کے عذاب میں ملوث ہے. عذاب آ پہنچا, پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے گا. پھر جب عذاب میں ملوث ہو جائے گا تو شیطان بھی اس عذاب کے اندر ہوگا اور تو بھی رہے گا. تو رحمان کی صفت کے ساتھ عذاب کا ذکر, رحمان کی صفت کے ہوتے ہوئے شرک ایسا گناہ ہے جو عذاب کو دعوت دیتا ہے, کیونکہ جب شرک آیا تبھی سے اللہ کے عذاب آنا شروع ہوئے. نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا, پہلا عذاب, اور وہیں سے عذاب کا سلسلہ چالو ہوا, کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ہی سب سے پہلے شرک کیا. گناہ تو اس کے پہلے بھی تھے, حابیل اور قابیل کا بھی واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں. یہ ایسا گناہ ہے. تو آپ نے شرک کے بارے میں انہیں بتایا, توحید کی دعوت دی, رسالت کی دعوت دی, اور اس دعوت کو قبول نہ کرنے کا انجام پیش کیا. پھر سے سمجھ لیں, ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے سب سے قریب, جس سے سب سے زیادہ محبت تھی, اپنے والد کو دعوت دی. نمبر 2, دعوت جب دی تو ان کے باطل معبود کی حقیقت کو کھولا, یعنی اس کا تعارف پیش کیا. کیا ہے یہ؟ نہ سنتا ہے, نہ دیکھتا, نہ پکڑتا, نہ بولتا, نہ حج کروا ہے, نہ مشکل کشا ہے. پھر اس کے بعد جو علم یہ بیان کر رہے ہیں, اس علم کا سورس کیا ہے یہ بتایا کہ میرے پاس وہی آتی ہے, اور پھر نبوت کی اطاعت کی دعوت دی کہ میں نبی ہوں, میری اطاعت کریں. پھر اس کے بعد شیطان کا تعارف پیش کیا کہ وہ رحمان کا کھلا ہوا دشمن ہے, اور اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے اس کی اطاعت کی, اپنی اطاعت کی بات نہیں کر رہے ابراہیم علیہ السلام, اللہ کا وحی آتی ہے اس کی اطاعت کرنا ہے, کیونکہ میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اس لیے میری اطاعت کرنا. تو میری اطاعت نہیں ہے, اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. جیسے نبی مکرم کے بارے میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو نبی کی اطاعت کرتا گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے, کیونکہ میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا, وہ وہی کہتا ہے جو وہی ہے, وہی یوحا, وہی الہی ہوتی ہے. تو اللہ کی نبی کی اطاعت کا آپ نے حکم دیا, اور پھر شرک کے بارے میں بتایا کہ شیطان جو ہے وہ شرک کی دعوت دیتا ہے, یہ شیطان کی اطاعت کرنے والا, یہ شیطان کی عبادت کرنے والا ہے. اور اگر تم نے ایسا کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اس کی عبادت کی, تو میں ڈرتا ہوں کہ رحمان ہونے کے باوجود تمہارے اوپر عذاب لے آئے گا, کیونکہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے شیطان. یہ تقریر انہوں نے پیش کی تو ان کے والد نے کیا کہا, ان کا طرز عمل کیا تھا. یہ تھے دائی, دعوت دینے والے کو دائی کہتے ہیں, اور جس کو دعوت دی جاتی ہے اس کو مدعو کہتے ہیں. تو مدعو کا یعنی ان کے والد کیونکہ مدعو تھے, انہوں نے کیا کیا, اور اس نقطے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں. کہ جب دائی باطل مدعو کے باطل معبود کی حقیقت کو کھولتا ہے, اس کو جب وہ بیان کرتا ہے تو مدعو کا طرز عمل کیا ہوگا, کیونکہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے
اس کے اوپر آستھا ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، بھلے ہی یہ اندھ وشواس ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اندھ وشواس تو ہے. وشواس تو یہ تھا کہ ساری کائنات کو جس نے بنایا ہے، جو چلا رہا ہے، ان سے خود بھی پوچھ لیتے اگر آزر سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ دیکھتے ہیں، کیا یہ بولتے ہیں، کیا پکڑتے ہیں، کیا یہ حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے سورج چاند زمین آسمان کو بنایا ہے، کیا انسان کو بنایا، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ نہیں، میں نے خود اس کو بنایا ہے. کیا بھول جانے والا، سو جانے والا، جھوٹ بولنے والا، نہیں جاننے والا ہمارا رب ہو سکتا ہے؟ تو یہ خود کہیں گے کہ نہیں، ایسا ہمارا رب نہیں ہو سکتا. بہرحال اس کا بھی وقت نہیں ہے، آگے دیکھتے ہیں. تو ان کا کیا طرز عمل رہا؟ وہ بولے، یعنی آزر بولے، ان کے والد بولے، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبود سے منکر منہ پھیرتا ہے؟ کیا تو میرے معبود سے منہ پھیرتا ہے؟ یعنی تو اس کو مانتا نہیں؟ مانتے کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا مانے، کیا مانے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ایک قرآن کا جاننے والا توحید پرست ایک مشرک کے ساتھ جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب، جہاں جہاں بس رکتی ہے میں اترتا ہوں اور مزاروں پہ جاتا ہوں، وہاں کچھ پڑھتا ہوں، کچھ چڑھاتا ہوں، آتا ہوں، تم کہیں نہیں اترتے، تم ولیوں کو نہیں مانتے. تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیے، آپ نبیوں کو نہیں مانتے. ان کا یہ کیسی بات کر دیا آپ نے کہ میں نبیوں کو نہیں مانتا؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے، ابھی گرجا گھر پہ بھی بس رکی تھی، آپ اتر کے وہاں نہیں گئے. گویا کہ آپ وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ نبی کو نہیں مانتے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مانے کیا مانے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس لیے نہیں گیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو اس نے بھی کہا کہ میں بھی اس لیے نہیں گیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتے ہیں، یہ اولاد دے سکتے ہیں، جبکہ اولاد اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، مصیبت سے کوئی اور دور نہیں کر سکتا. تو ہم ان کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانتے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی اور نہیں بھی مانتے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. ہم ولی صفت بزرگ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنا رہبر، اپنا رہنما مانتے ہیں. ہم نماز کے اندر یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. ہم خود ان کے جیسا بننے کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر. تو ہم ان کو مانتے ہیں، ہم خود ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں. ہم ان سے برائی لے کر کے کیا اللہ کی دشمنی مول لیں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ رب العزت سے دشمنی رکھتا ہے. تو کیا ہم اللہ سے دشمنی رکھنے کی بات کریں گے؟ وہ تو اللہ کے دوست ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو اللہ کا مقام نہیں دے سکتے. اللہ کے دربار میں عقیدت اور محبت سے حاضر ہوتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. جو کام اللہ رب العزت کے لیے وہ اللہ کے غیر کے لیے نہیں ہو سکتا. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ عزت و تعز من تشاء و تذل من تشاء ہے. ہم اس کا مقام کسی اور کو نہیں دے سکتے. یہاں پہ یہ بھی اسی طریقے سے کہتا ہے. آزر کہتے ہیں کہ تم میرے معبود کو نہیں مانتے، اور اگر تم نہیں مانتے تو سنو، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا، ختم کر دوں گا، گڑا کر کے پتھروں سے مار کر کے ختم کر دوں گا، رجم کر دوں گا، پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ اور تو عرص دراز کے لیے مجھ سے چھوٹ جا، میرے نظروں کے سامنے سے چلا جا ہمیشہ کے لیے، عرص دراز کے لیے. یہ دھمکی کون کس کو دے رہا ہے؟ ایک باپ بیٹے کو دے رہا ہے، جبکہ باپ بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے. سورہ توبہ کے آیت نمبر 24 کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹے کا باپ کے ساتھ اور باپ کا بیٹے کے ساتھ کتنا بڑا مقام ہے. لیکن یہ آستھا ایسی چیز ہے کہ جو جس سے آستھا رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، وہ اس کی پونجی بن جاتی ہے.
اور انسان پونجی کو کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا. اب اس کے سامنے جو آ جائے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا, بھلے بیٹا کیوں نہ آ جائے. تو یہاں پر ہم اچھی طریقے سے جب دعوت دیں تو اپنے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس دوست کو دے رہا ہوں وہ دوست اگر توحید پر آ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہو جائے گا, اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے. کیونکہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کیسے ہوئے, پہلا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے معرفت اللہ کی انہوں نے حاصل کی تھی, چاند کو دیکھ کر کے, سورج کو دیکھ کر کے, اور اس کے بعد دعوت کا یہ پہلا واقعہ کہ اتنا بڑا چیلنج کہ ایک طرف میرے باپ کی محبت ہے میرے لیے, اور دوسری طرف خالق کائنات کا حق اس تک پہنچانا ہے کہ میرے رب کے علاوہ کسی اور کا, میرے رب کا حق کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا, اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کو کھول کر کے سامنے رکھ دی کہ وہ نہیں دیکھ رہا, نہیں سن رہا. یہ ہے ابراہیم اللہ کے خلیل. کوئی ڈر نہیں, جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا, میرا والد مجھے کیا کہے گا, کس طریقے سے گھر سے نکال دے گا, کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ جس کی وہ دعوت دے رہے ہیں اس کو اصل میں انہوں نے اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا, مصیبتوں کا دور کرنے والا, رازق تو رزاق کو سمجھا ہے. دائی ہمیشہ رازق رزاق کو سمجھتا ہے, عزت اور ذلت کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے, اور بگڑی اور اچھے کا مالک صرف اللہ کو سمجھتا ہے. اسی لیے تو وہ اتنی دلیری سے بات کرتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے. یہ سب ہے معرفت کے اوپر. جب اللہ کی معرفت ہوگی تو ہی ہماری زبان سے ایسی بات نکل سکتی ہے, ورنہ کبھی ایسا ہوا ہے آپ لوگ کے ساتھ کہ آپ نے اس کے باطل معبود کو کھولا ہو؟ ہم اتنی بات کرتے ہیں جتنی اس کو اچھی لگتی ہے, اور مینٹین رہے ہماری رشتہ داری, دوستی, گراہک اور دکاندار کا رشتہ. ہم کبھی رسک نہیں لیتے. کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ یقین کی کمزوری ہے, اور جب تک اس طریقے کی بات نہیں کریں گے جب تک دماغ کا ڈھکن بھی نہیں کھلنے والا. تو انہوں نے کہا, اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اتنی سخت بات کی کہ میں تجھے رجم کروں گا اور تو نکل جائے یہاں سے. اب جب اتنی بات ہو جائے کہ حق سامنے آ جائے اور اس کے بعد کوئی انکار کرے, جب آپ نے حق پیش کر دیا, کئی بار یہ سوال ہوتے ہیں کہ ہم نے حق پیش کر دیا اور ان کو پوری طریقے سے وضاحت ہو گئی, اب ہم کیا کریں؟ تو وہی کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا. کیا کیا؟ قال سلام علیک. اور بھی دوسری جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں, سورہ فرقان آیت نمبر 63, قال سلام علیک, اس کے تعلق سے وَإِذَا خطابہم جاہلون قالوا سلاما, اور جب جاہلوں سے, اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں قالوا سلاما, سلام کہہ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. جاہل کون؟ جس کو حقیقت کی آشنائی ہو جائے, جو حقیقت کو جان لے, جو حقیقت کو سمجھ لے کہ سورج چاند زمین آسمان مجھے بنانے والا, جانور کو بنانے والا, پیڑ پودوں کو بنانے والا, اس پورے نظام کو چلانے والا ایک پتھر نہیں ہو سکتا, ایک جانور نہیں ہو سکتا, ایک انسان نہیں ہو سکتا, ایک مرا ہوا شخص نہیں ہو سکتا. اور اس کے باوجود وہ ساری کائنات کے خالق اور مالک, جو اونگتا نہیں, جو سوتا نہیں, جو ہر چیز کو دیکھنے والا, ہر چیز کو جاننے والا, ہر کسی کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے, اس کو چھوڑ کر کے اس کا حق اس کو دیتا ہے. یعنی اس کو حق کی معرفت ہو گئی ہے, اور اس کے بعد بھی وہ بحث اور تکرار میں لگا ہوا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اس نے بھگا دیا, بھاگ جانا ہے وہاں سے, قالوا سلام کہہ کر کے وہاں سے نکل جانا ہے. لیکن اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اور دوسری بھی دلیل لکھ سکتے ہیں آپ, سورہ فرقان کی آیت نمبر 63, اور دوسرا سورہ قصص آیت نمبر 55. سورہ قصص آیت نمبر 55 میں بھی اسی قسم کی بات ہے. اور جب وہ ہے نا لغو بات کو سنتے ہیں تو وہ بھی سلام کہہ کر کے نکل جاتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں, ابراہیم نے کہا تجھ پر سلام ہو, ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے مغفرت کروں گا, بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. مشرک کے لیے مغفرت کروں گا, ایسا کیوں کہا؟ اور کب تک مغفرت کی دعا کی؟ اس تعلق سے چند آیتیں نوٹ کریں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابتدا میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے, ابتدا میں یعنی شروع میں. کب تک؟ جب تک یہ
ثابت نہیں ہو گیا کہ واقعی یہ سمجھ میں ان کے آنے والی نہیں ہے، یا یہ مشرک ہے، یا مشرک میں شرک میں ان کا انتقال ہوا. تو دیکھیں آپ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں ہم نے یہ سب چیز دیکھا، اور اس کے بعد سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 کے اندر بھی یہی بات. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ بے شک میں تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور میں تیرے لیے اللہ سے کسی چیز کا مالک نہیں، میں دعا تو کرتا رہوں گا لیکن میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اللہ کے پاس تیرے لیے. ابراہیم نے جو یہ کہا ہے کہ میں آپ کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا، تو ابراہیم کی اس بات کی اپنے لیے نمونہ قرار نہ دو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری جگہ بیان کیا، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ قرابت دار یعنی خاص رشتہ دار، قرابت دار اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو جائے، ظاہر ہو گیا ہو کہ یقیناً وہ جہنمی ہیں. اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا، جو وعدہ کر کے وہ گئے تھے. پھر جب ان کے لیے یہ واضح ہو گیا، یہ صاف ہو گیا، یہ ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے، بیزار ہو گئے، یعنی دعا کو چھوڑ دیا. بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل، بڑے بردبار تھے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114. تو ہمیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر کیونکہ تازہ معاملہ تھا تو انہوں نے دعا کی اور کہا سلام کر کے کہ میں آپ کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کروں گا، شاید کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے دے. اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یعنی یہ ہدایت خود سے نہیں چاہتے ہیں، تو اللہ ابراہیم نے بھی دعا کرنا چھوڑ دی. آیت نمبر 48، اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے اور اس سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. اب یہاں پہ دو چیز کہی گئی، میں آپ سے تو کنارہ کش ہو ہی رہا ہوں، میں اس کا بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اس سے بھی جس کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں اور تمہارا بھی انکار کر کے ہنس جاتا ہوں. اور میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، مطلب تم اس کو پکارتے ہو اور میں کس کو پکارتا ہوں؟ صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا، وہ کیونکہ وہی ہماری ضرورت کا پورا کرنے والا ہے اور وہی دعاؤں کا سننے والا ہے. آیت نمبر 49، پھر جب اس نے کہا، اس نے کنارہ کر لیا ان سے اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں. یہاں پہ وہی بات آئی کہ دونوں سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کنارہ کر لیا، یعنی ان کے معبود کو بھی چھوڑ دیا اور ان کو بھی چھوڑ دیا، مشرک کو بھی چھوڑ دیا اور جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیا. تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بخشے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا. اب یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب بندہ شرک کرتا ہے تو اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ملتا ہے، اور جب بندہ توحید پر قائم ہو جاتا ہے اور توحید کی دعوت اور توحید پر عمل اس کا ظاہر ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی نعمت دیتا ہے اور آخرت میں بھی نعمت دیتا ہے. تو یہاں پر توحید پہ قائم ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے، اور جس نے شرک کیا اس کے لیے عذاب، اور جس نے توحید پہ قائم رہا اس کے لیے نعمت. اور نعمت کیا دی؟ سبحان اللہ، اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ یہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع کر دیا. سارے نبی آپ کے سجرے کے اندر، آپ کی نسل کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا. یعنی اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، پھر کے بعد یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد نبوت کا سلسلہ اور دوسری بیوی سے اسماعیل علیہ السلام. آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر آئے گا. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی، ابراہیم علیہ السلام کو رحمت بخشی، اور ہم اسی کا وسیلہ لے کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ تو نے رحمت اور برکتیں نازل فرمائی ہے، اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور تو بڑا سننے والا غفور رحیم ہے. اور ان کے لیے سچائی قبول بلند کیا
اور ان کے لیے سچائی کا بول بلند کیا. یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہوا. دوسرا رکوع بھی ہم دیکھتے ہیں آج, آیت نمبر 51. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ, اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر, اور اس کے بعد جو سورہ طٰہٰ آ رہی ہے اس کے اندر آپ بے شمار نقاط دیکھیں گے دعوت کے لائن سے, کہ مدعو کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونا چاہیے, اس کا کیا انداز ہونا چاہیے, ایک دائی کب بنتا ہے, دائی کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے, کیا اوصاف ہونا چاہیے, بے شمار موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت زیادہ قرآن میں آتا ہے, کیونکہ آپ کا بھی سامنا جو ہے وہ ایسی قوم سے ہوا تھا جیسا سامنا ہماری قوم سے, ہم کو جس قوم سے ہوا ہے. بہرحال تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی کم لفظوں کے اندر آپ کے پورے سلسلے کو بیان کیا جا رہا ہے. بہت غور سے سماعت فرمائے. اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے, بلا شبہ وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا. یہاں دو بات کہی گئی, انہ کانا مخلصا وکانا رسولا نبیا. مخلص کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف اللہ کی عبادت کرے, صرف اللہ کے لیے, جو شرک سے بیزار ہو, یعنی صرف اللہ کی عبادت, صرف اللہ کے لیے, شرک اور ریاکاری سے جس کا عمل خالی ہو. تفسیر ابن کثیر نے بھی بہت پیاری بات کہی ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 839. احواریوں نے کہا, مطلب احواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا. احواریوں عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں, جیسے ہم صحابی کہتے ہیں تو یہاں پہ احواری کہتے ہیں. تو احواریوں نے کہا کہ اے روح اللہ, اے اللہ کے طرف سے پہنچایا ہوا کلمہ, یعنی عیسیٰ علیہ السلام, یہ فرمائے کہ اللہ کے لیے مخلص کون ہے. فرمایا وہ جو صرف اللہ کے لیے عمل کرے, اللہ کے لیے عمل کرے, دولت کے لیے, شہرت کے لیے, عزت کے لیے, کسی اور چیز کے لیے عمل نہ کرے, اللہ کے لیے عمل کرے. اور یہ پسند نہ کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں, اور یہ پسند نہ کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا. سبحان اللہ. تو وہ مخلص تھے, سب سے پہلی صفت. اور پھر اس کے بعد دوسری صفت کیا بتائی؟ وکانا, اور وہ تھے رسول نبیہ. تو وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو نبی انہیں کہتے ہیں, ایک تھوڑا سا فرق ہے. نبی انہیں کہتے ہیں جن کے اوپر وحی آتی ہے. تو جو وحی آتی ہے اور وہ پچھلی وحی جو آگے آ چکی تھی وحی, اس وحی کی وہ حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس وحی پر عمل کرتے ہیں. یعنی ان کے اوپر بھی وحی آتی ہے. یہ صدیق سے اونچا مقام ہے. مطلب کوئی اگر نبی ہے تو وہ صدیق بھی ہے اور وہ صالحین بھی ہے. سب سے پہلے وہ صالحین ہے, پھر وہ صدیق ہے, اب وہ نبی بھی ہو گئے. تو نبی جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے, اس وحی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں, اور جو پچھلی وحی آ چکی ہے, جو کتاب آ چکی ہے, اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس پر بھی عمل کرتے ہیں. یعنی اس شریعت کو سنبھالنے کا وہ کام کرتے ہیں. اور رسول وہ ہوتے ہیں جو نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں. مطلب جو رسول ہے وہ نبی بھی ہوتے ہیں, لیکن جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہوتے, وہ صرف نبی ہے. رسول اس سے بڑا ایک مقام ہے کہ رسول کے اوپر رسالت آتی ہے, قانون آتا ہے, اللہ کا کتاب آتی ہے, اور ان کو آرڈر بھی آتا ہے کہ آپ پیغام کو پہنچائیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف, موسیٰ علیہ السلام کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف. تو رسول کی یہ پہچان کہ ان کے اوپر کتاب آتی ہے, وحی آتی ہے, اور پھر یہ پیغام آتا ہے کہ آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے. اس پیغام کو پھر وہ قائم بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے, قائم کر دینا. رسول کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت لیتا ہے. یعنی رسول کو کوئی قتل نہیں کر پاتا, کوئی شہید نہیں کر پاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جان لیوا کئی بار حملے ہوئے,
لیکن آپ کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے طرف سے کی. لیکن نبیوں کو لوگ شہید بھی کر دیتے ہیں. جیسے یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے دیکھا, ان کو لوگوں نے شہید کر دیا. رسول جو ہیں وہ کم آئے ہیں, تقریباً 300 سے کچھ آس پاس, اور نبی 1,00,000 کے آس پاس آئے ہیں. تو رسول وہ جن کے اوپر وحی بھی آتی ہے اور وہ پیغام بھی پہنچاتے ہیں. رسول وہ ہوتے ہیں جو نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں, اور رسول وہ ہوتے ہیں اور نبی وہ ہوتے ہیں جو صرف نبی ہوتے ہیں. یعنی صدیق تو ہوں گے ہی, شہید تو وہ ولی تو ہوں گے ہی, اور نبی بھی ہوتے ہیں. ایک آپ نے باطل فرقہ دیکھا ہوگا, قادیانی. ان کا یہ کہنا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی, رسالت باقی ہے. بیوقوفی دیکھ رہا ہے بھائی, جو جب نبوت ختم ہو گئی تو نبوت کے بعد رسالت ہے نا. ایک شخص جب ایک شخصیت جب نبی ہے اس کے بعد وہ رسول بنیں گے, تو جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو رسالت کہاں سے باقی رہے گی. یہ جب عقل کے اوپر پتھر پڑتے ہیں کسی کے, جب قرآن حدیث سے کوئی دور ہوتا ہے تو وہ اتنا دور جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی رسالت باقی ہے. تو غلام احمد قادیانی ہمارا رسول, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. چل, یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 51 میں, اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے, بلا شبہ وہ چنا ہوا یعنی مخلص اور رسول اور نبی تھے, اور ہم نے اسے طور کے دانے جانب سے پکارا. یہ تفصیلی ذکر سورہ طٰہٰ میں آئے گا کہ جب وہ اپنے سسرال سے واپس اپنے دیش میں فلسطین آ رہے تھے تو راستے میں دائیں طرف کوہ طور کا پہاڑ تھا, اور وہاں سے ایک آگ دیکھی اور وہاں پہ وہ گئے, اور وہاں پر اللہ رب العزت نے پکارا, اور ہم نے اسے راز و نظر نیاز سے قریب کر لیا. راز و نیاز سے ہم نے اس کو اپنے قریب کر لیا, مطلب کسی طریقے سے, کسی بہانے سے قریب کر لیا, اور اسے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون نبی بخشا. ایک دائی بنایا اللہ رب العزت نے, مطلب کوہ طور کے پہاڑ کے پاس بلایا, ان کو دائی بنایا, نبی اور رسول بنایا, معجزے دیا. یہ ساری چیزوں کا ذکر نہیں, بس اتنا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو بازو میں بلا لیا, قریب بلا لیا, اور اسے بھائی دیا ہارون, جو اس کا اس دعوت کے کام میں اس کا سہارا بنا. تو پتہ یہ چلا کہ دائی کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے افراد. سورہ طٰہٰ میں اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ ہماری کامیابی کے پیچھے ہمارا اچھا ساتھی ہے, اور ساتھی کی ہمیں بہت قدر کرنا ہے. سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تمہاری نظریں ان سے ہٹنا نہیں چاہیے, اپنے آپ کو ان سے باندھ کر کے رکھو. تو ساتھی کی بہت زیادہ قیمت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے دعوت کے کام کے لیے جب مطالبہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ مجھے بلڈنگ دے دو, مجھے دولت دے دو, مجھے سونا دے دو, فلاں دے دو, پاور دے دو, کچھ نہیں. کیا کہا؟ ہارون دے دے اللہ, اس سے میری کمر کو کس دے, یعنی اس سے مجھے مدد دے دے. اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو سنا اور یہاں فرما دیا کہ میں نے اس کو قریب بلایا پہاڑ پہ. تو کیوں بلایا تھا؟ نبوت دینے کے لیے, آرڈر دینے کے لیے کہ جاؤ فرعون کی طرف, اور وہاں جانے کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ وہ تھا آپ کا ایک ساتھی. تو اللہ رب العزت نے ساتھی دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اچھے ساتھی مانگیں. نبی مکرم کو بہت پیارے ساتھی دیے گئے تھے, اور آپ دیکھیں کہ جو بھی آرگنائزیشن میں صحیح لوگ ہوا کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتی ہے. اور کتاب میں اب دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے, آیت نمبر 54, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا, اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجیے, بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھے. یہ یہاں پہ ان کو بھی رسول اور نبی کہا گیا کیونکہ یہ بھی عرب پہنچے تھے, عرب میں مکہ میں پہنچے تھے, اور مکہ کی اب تعمیر ہو رہی تھی, اس شہر کی تعمیر ہو رہی تھی. تو وہاں پر ایسے نبی کو پہنچانا تھا جو رسول بھی ہو, یعنی ان کے اوپر وحی بھی آئے اور وہ دعوت کا کام بھی کریں, اس قانون کو, اس شریعت کو وہاں نافذ بھی کریں. تو آپ کو اسماعیل علیہ السلام کو نبی اور رسول اور بنایا گیا, اور ان کی ایک خوبی یہاں پہ بیان کی. وہ کیا تھے؟ وہ وعدے کے سچے تھے, کیونکہ وعدے کا مخالفت کرنے والا یہ تو منافق ہے. منافق کی 3 صفت جو بتائی گئی ہے اس میں سے ایک صفت ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے, وہ امانت میں خیانت کرتا ہے, وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 33, مسلم شریف حدیث نمبر 59.
اس کے اندر اللہ نے نبی مکرم نے فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے اس کے اندر وعدہ خلافی ہوتی ہے. تو یہ وعدے کو بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ وعدے کے اوپر پورا کھڑے اترتے تھے اور نبی اور رسول تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ وعدے کو پورا کرنا یہ عرب کے خون کے اندر تھی. یہ بات بہت ساری برائیاں تھی لیکن کچھ خوبیاں بھی تھی. تو وہ وعدہ کر کے اس کو نبھاتے تھے اور وہ وچن کے بہت پابند تھے. جو کہتے تھے اس پر وہ عمل کرتے تھے. اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اب ان کی دوسری خوبی بتائی گئی کہ وہ تربیت اپنے گھر والوں کی کرتے تھے. وہ ان کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. نماز کے حکم دینے والے کے تعلق سے ابو داؤد نے ایک حدیث لے کر کے آئے بڑی پیاری. ابو داؤد حدیث نمبر 1308. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ نماز کے تعلق سے ہے. چلیے وہ حدیث ابھی یہاں نظر نہیں آ رہی. اس میں یہ ہے کہ اس شخص کی اللہ کے نبی نے تعریف کی کہ جو صبح رات میں تہجد میں خود تہجد کے لیے اٹھتا ہے. چلیے مل گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحمت نازل ہو تو یہ صفت ہم اپنے اندر لا لیں. نبی مکرم فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحمت نازل فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت نازل فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرے اور اگر وہ بیدار نہ ہو تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. ابو داؤد حدیث نمبر 1308. اگر ہم رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ صفت آنا چاہیے جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اندر تھی. اور وہ اپنے رب کے ہاں نہایت پسندیدہ تھے. مطلب اپنے رب کے ہاں بہت چنے ہوئے خاص بندوں میں سے تھے. آج کی کلاس کی آخر 2 آیت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ. اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے. ادریس علیہ السلام کا اب ذکر ہو رہا ہے. وہ کون ادریس علیہ السلام؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام آپ کو ملے تھے اور انہوں نے آپ کا استقبال کیا تھا, سلام دعا ہوئی تھی. بے شک وہ نہایت سچا اور نبی تھا. تو صدیق النبی, تو وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو جو نبی ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ صدیق بھی ہوں گے. اور ہم نے اسے بہت بلند مقام پر اٹھایا تھا. مطلب اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا تھا. اور وہ نبیوں میں جن پر اللہ نے انعام کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کے نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. مطلب یہ ادریس جو ہے یہ ان خاص لوگوں میں سے ہیں جن کو جو نوح علیہ السلام کی اولاد, ویسے بھی جو نسل چلی ہے اور ہم سب کہیں نہ کہیں سے جا کر کے نوح علیہ السلام سے ہمارا سلسلہ مل جاتا ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی جو اولادیں اس ناؤ میں سوار تھی انہی سے نسل چلی تھی, انہی سے بچے ہوئے تھے. اور جو دوسرے لوگ تھے, اچھا یہاں پہ دیکھیں, اور ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد تھی اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی. اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں, یہ سجرے کے تعلق سے جو بات چل رہی ہے. اور ان لوگوں میں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا. یہ ہدایت یافتہ اور اللہ کے خاص بندے ہیں جو لوگوں کی بھیڑ میں سے اللہ چنتا ہے. جب ان پر رحمان کی آیتیں, پھر رحمان کا ذکر آ رہا ہے, جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے. تو یہ ہے رحمان کی صفت. یہ جو اللہ کے خاص جو بندے ہوا کرتے ہیں ان کی یہ صفت ہے
جو واقعی ہدایت یافتہ ہوا کرتے ہیں. پھر سے آپ دیکھیں کہ رحمان کے یا انبیاء اور ہدایت یافتہ چنے ہوئے مومنوں کی کیا صفت ہوتی ہے. ان کی صفت یہ ہوتی ہے، اور ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا یہ صفت ہے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، یعنی ہدایت یافتہ کون ہوتے اور چنے ہوئے لوگ جن کو اللہ رب العزت لوگوں کی بھیڑ میں سے چن لیتا ہے. جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وہ رحمان جس نے ان کے اوپر رحم کیا ہوا ہے، اس رحمان کی آیت جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے کہ واقعی ہمارے رحمان، ہمارے رب نے کتنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرمائی ہے، کس قدر اس کے احسانات ہیں، کس قدر اس کا رحم ہے، کس قدر اس کا شکر ہے، اور اس کے باوجود وہ ہم سے کلام کرتا ہے اور اس کلام کو سمجھانے کے لیے رحمت للعالمین کو منتخب کیا. اس نے ہمیں بنانے اور سنوارنے کے لیے کس قدر اللہ رب العزت کے انعامات اور اکرامات ہیں. جب وہ اللہ کے رحمان کی رحمت کی صفتوں کو پڑھتا ہے اور رحمان کے کلام کو پڑھتا ہے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہ تلاوت سجدہ تھا، تو سجدہ کر لیجئے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین یا رب العالمین.